پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ کامیڈین عمر شریف نے ایک دفعہ میاں عزیز کے بارے میں مزاحیہ شو میں کہا تھا، لوگوں کے جھگڑے زمین پر ہوتے ہیں، اس کے جھگڑے آسمان پہ ہیں، یہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ صابری برادران نے عزیز میاں کی قوالی میں شرابی میں شرابی کو اپنی ایک قوالی پینا بینا چھوڑ شرابی میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ عزیز میاں نے اس کا ترکی با ترکی جواب اپنی ایک اور قوالی ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں میں دیا۔ عزیز میاں کے صابری برادران کو جواب کے بعد سے میں شرابی اور ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں کو ایک ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ عزیز میاں قوال اپنی بیشتر قوالیاں خود لکھتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے علامہ اقبال، صادق اور قتیل شفائی کا کلام بھی بارہا گایا۔ عزیز میاں کو شاعری پڑھنے میں کچھ ایسی مہارت حاصل تھی جو سامعین پر گہرا اثر چھوڑ جاتی۔ عزیز میاں نے وطن عزیز سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے سامنے یادگار پرفارمنس پیش کرنے پر دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے حمدیہ اور نعتیہ کلام کے علاوہ منقبت کو بھی اپنی آواز میں سامعین تک نہایت خوبصورتی سے پہنچایا۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جستجو مدینہ، وہ نعتیہ کلام ہے جو عزیز میاں کی آواز میں ہمیشہ نہایت عقیدت سے سنا جاتا رہے گا۔ جب عزیز میاں قوال لوگوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تو کئی گھنٹے تک مختلف قوالیاں پیش کرتے رہتے۔ وہ بیک وقت اردو، پنجابی، سرائکی، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے ادب سے استفادہ کرتے اور قوالی کو چار چاند لگا دیتے۔ ان کو ہم نوا کی اس طرح ضرورت نہ پڑتی جس طرح عام طور پر قوالوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز میاں نے اپنے بچوں کے نام بھی انہی شعراء اور ادیبوں کے نام پر رکھے جن کا وہ کلام اپنی قوالی میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بچوں کے نام امیر خسرو میاں، شیراز علی میاں، بو علی میاں، شمس تبریز میاں، میاں جنید بغدادی، میاں شبلی نعمانی، میاں فرید الدین عطار، فرحان عزیز میاں، عمران عزیز میاں اور دیگر بزرگوں کے نام پر رکھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ قوالی سے میرا روزگار وابستہ ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس فن کے ذریعے میں عبادت کر رہا ہوں۔ سال 2000 میں عزیز میاں کو یرقان کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے قوالی کو ترک نہیں کیا۔ اسی برس وہ حکومت ایران کی دعوت پر تہران گئے، جہاں 6 دسمبر کو 58 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جسد خاکی کو وطن واپس لایا گیا اور انہیں وصیت کے مطابق ان کے مرشد طوطا والی سرکار ملتان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے ملتان میں دفن ہونے کی خواہش اس لیے کی کہ عزیز میاں قوال کو اپنے پیر و مرشد حضرت بابا صوفی ناظر حسین چشتی نظامی قلندری المعروف طوطا والی سرکار سے بے حد عقیدت تھی۔ عزیز میاں کے 2 بیٹے عمران اور تبریز اپنے والد کے فن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ فن قوالی کا ایک ایسا نام تھے جس کا کوئی مد مقابل نہ تو ان کی زندگی میں آیا اور نہ ہی ان کی موت کے بعد ان کا خلا کسی نے پر کیا۔ ان کے بیٹے اگرچہ انہی کے انداز میں قوالی کرتے ہیں، لیکن جو بات عزیز میاں کی تھی وہ ان میں کہاں۔